السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی پھندا کی دوسری قسط، تحریر ہے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تم اس کیس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے بریف کر دو۔ تمہارا یہ جملہ ظاہر کرتا ہے میں ریاست کے لیے ایک تجربہ کار وکیل مقرر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اجمل بٹ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ میں نے کہا، ایک حد تک تم ایسا سمجھ سکتے ہو، اور دوسری حد تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس حد تک رسائی کے لیے میری فیس کی چوکی سے NOC لینا پڑتا ہے۔ اوہ، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں جانتا ہوں بیگ، تم ایک پروفیشنل ہو اور میں تمہاری اسعادت کو پسند کرتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں تم میری خاطر ریاست علی کے معاملے میں خصوصی رعایت سے کام لو گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار بٹ، تم سفارش کر رہے ہو اور ملزم سے تمہاری خاصی ہمدردی بھی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم دونوں کا تعلق چونکہ ڈیوٹی فری شاپ سے ہے، اس لیے میں بھی ڈیوٹی فری فیس ہی وصول کروں گا۔ اب تو خوش ہونا، میری ڈیوٹی فری فیس سے مراد میری اسپیشل ڈسکاؤنٹ تھی۔ آئندہ چند منٹ میں اجمل بٹ نے مجھے ریاست کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں مختصراً بتایا اور اپنی بات کے اختتام پر کہا، بیگ، تم تھانے جا کر ریاست سے مل لو تو اچھا ہے۔ ممکن ہے اس کی زبان سے کچھ ایسے پوائنٹ تمہارے ہاتھ لگ جائیں جو اس کیس کے سلسلے میں مفید ثابت ہو سکے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور چائے کی پیالی کو خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا، ہمارے درمیان چند اور باتیں ہوئی، پھر میں اس سے مصافحہ کر کے ڈیوٹی فری شاپ سے نکل آیا۔ اس روز میں نے ڈیوٹی فری شاپ سے کوئی آئٹم چیز پرچیز نہیں کی، البتہ قتل کے ملزم کا ایک سنسنی خیز کیس اٹھا لایا۔ ریاست علی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مائل با فربا جسم کا مالک تھا، آنکھیں بڑی بڑی جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، جیسے وہ ایک دو راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ اس نے گرے کلر کی شلوار قمیض پر دھاری دار سویٹر پہن رکھا تھا۔ ریاست نے مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی، جو اس کی شخصیت سے پوری طرح لگا کھاتی تھی۔ وہ صورت سے ایک سیدھا سادہ اور امن پسند شخص دکھائی دیتا تھا، تاہم میں جب اس سے ملا تو فکر و پریشانی نے اسے بڑی مضبوطی سے اپنے صفاق جبڑوں میں دبوچ رکھا تھا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس حوالاتی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کون کون سے پاپڑ بیلے۔ اس طریقہ کار کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اگر کوئی ملزم ریمانڈ پر ہو تو پولیس والے کسی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے۔ وکیل حضرات کو تو ملزم سے کوسوں دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایسے مواقع پر ڈبے میں سے گھی نکالنے کے لیے کس طرح انگلی کو ٹیڑھا کر لیا کرتا ہوں، سامعین اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ میں ریاست علی کے پاس پہنچا، باغور اس کا جائزہ لیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ اوہ، تو آپ وکیل صاحب ہیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ہر ممکنہ حد تک مصافحہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور تسلی امیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اجمل بٹ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس نے ممنونیت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے یہ جانچنے میں قطعی کسی دقت سے نہیں گزرنا پڑا کہ وہ ممنونیت مجھ سے زیادہ بٹ کے لیے تھی۔ پھر اس کے الفاظ نے میری جانچ کی تصدیق کر۔ بٹ صاحب بہت ہی مہربان اور خدا ترس انسان ہے۔ تمام ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ ہے۔ بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ ہم اس شاپ کے سپروائزر ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا، پھر بولا، مجھے یقین تھا بٹ صاحب مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کریں گے۔ صرف اجمل بٹ کے بندوبست سے کام نہیں چلے گا ریاست، میں نے اس کی کشادہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں بھی تھوڑے ہاتھ پاؤں اور زبان ہلانا ہوگی۔ اس نے تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں کیا کر سکتا ہوں وکیل صاحب، میں تو اس وقت پولیس والوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ تم نے شاید میرے الفاظ پر غور نہیں کیا، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، پولیس کسٹڈی میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھ پاؤں نہ صحیح مگر تم زبان کو بہت بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے لمحہ بھر کو رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس جائزے سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، ریاست تم صرف اتنا کرو کہ مجھے اس کیس کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ، جو بھی ضروری اور غیر ضروری، اہم اور غیر اہم بات تمہارے علم میں ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے تامل کے بعد اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا،
شروع میں اس کا بیان بے ربط سا تھا، لیکن میری تسلی اور دلاسے نے اس کا اعتماد بحال کر دیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے اپنی کیس کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ریاست سے ضروری سوالات کیے اور مطمئن ہونے کے بعد وکالت نامے پر اس کے دستخط لے لیے۔ اس طرح سے یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ میں نے ریاست کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میں نے اسے چند اہم باتیں سمجھائیں، مختلف امور کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور اس کی باعزت بریت کا یقین دلانے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ریاست کی بیتا کی تفصیل آپ کی خدمت پہ پیش کرتا چلوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ خلاصے کے بجائے تفصیل اس لیے کہ اس داستان میں دلچسپی کے علاوہ عبرت کا بھی پہلو نمایاں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے مطالعے کے بعد کسی کی بند آنکھیں کھل جائیں اور وہ تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ علاوہ ازیں اس طرح عدالتی کارروائیوں کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار ہونے سے محفوظ رہے۔ کسی بھی پیش منظر کو سمجھنے کے لیے پس منظر سے آگاہ ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے مرض کی تشخیص۔ ریاست علی ملیر کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ سے جو تنخواہ ملتی وہ مناسب گزارے کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے وہ پارٹ ٹائم میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ پر وہ 5 سال سے ملازم تھا اور وہ سینئرز کی اچھی نظروں میں بھی تھا۔ ڈیوٹی فری شاپ پر ہی اس نے اپنے کچھ لنکس بنا لیے تھے کہ تھوڑی بہت اوپر کی آمدنی بھی ہو جاتی۔ تاہم یہ آمدنی انتہائی جائز اور اس کی محنت کے صلے میں شمار ہوتی، جس پر اس کا ضمیر اور دل انتہائی مطمئن تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ایک روز ایک انتہائی پرکشش اشتہار نے اس کی نگاہ سے گزرا۔ یہ اشتہار ایزی لائف ٹریڈرز والوں کی طرف سے تھا، جو آسان شرائط پر لوگوں کو قرضہ فراہم کرتی تھی۔ ریاست علی کی بیوی کی خواہش تھی کہ وہ نوکری چھوڑ کر اپنا کوئی جنرل سٹور کھول لے، لیکن ظاہر ہے جنرل سٹور کھولنے کے لیے جتنے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ جب ایزی لائف ٹریڈر کمپنی کا اشتہار اس نے پڑھا تو رات بیوی سے اس کا تذکرہ کیا۔ بیوی نے پوچھا وہ لوگ کن شرائط پر قرضہ دیں گے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، ریاست نے کہا۔ نہ ہی اشتہار میں اس کی کوئی وضاحت کی گئی ہے، بس آسان شرائط کا ذکر ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے تو کمپنی کے دفتر کا چکر لگانا پڑے گا۔ دفتر کا ایڈریس کہاں کا لکھا ہے؟ بیوی نے سوال کیا۔ ایڈریس تو شارع فیصل کا ہی ہے، ریاست نے جواب دیا۔ بیوی نے تجویز پیش کی، تو تم کل ہی اس کمپنی کے دفتر جا کر معلومات حاصل کر لو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ریاست، یہ لوگ واپسی میں دی ہوئی رقم سے کچھ زیادہ ہی وصول کرتے ہوں گے، بیوی نے اہم نکتہ اٹھایا۔ ریاست نے کہا، ظاہری سی بات ہے، وہ ہمارے کوئی چاچے مامے تو نہیں ہیں جو ہمدردی میں یوں ایک بڑی رقم اٹھا کر ہمارے حوالے کر دیں گے؟ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کمپنی کھولی ہے۔ کیا بات کرتے ہو ریاست؟ بیوی نے ایک تلخ سچائی بیان کرتے ہوئے کہا۔ آج کل تو چاچے مامے بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ کون کس حال میں ہے۔ کیا میرے اور تمہارے چاچے مامے نہیں ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر کڑوے لہجے میں بولی، ہیں اور بڑے آسودہ بھی ہیں، لیکن اس نے ایک مرتبہ پھر بڑے خطرناک انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ریاست ایک صابر اور صلح جو شخص تھا۔ اس نے اس ترش موضوع کو دراز کرنا مناسب نہ سمجھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، میں کل جا کر اس کمپنی سے معلوم کرتا ہوں وہ 1,00,000 روپے کے قرض پر کتنا مارک اپ لیں گے اور اس قرض کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر پتہ چلے گا کہ ان کی آسان شرائط کیا معنی رکھتی ہیں۔ اچھا، تو تم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ کتنا قرض لوگے؟ بیوی نے پرمسرت انداز میں استفسار کیا۔ بھائی تمہاری فرمائش بلکہ ضد ہے، میں ایک عالی شان جنرل سٹور کھولوں، ریاست نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس درجے کا سٹور 1,00,000 سے کم میں کیا کھلے گا؟ آج سے 20-25 سال پہلے 1,00,000 روپے کی اچھی خاصی ویلیو ہوا کرتی تھی۔ اس حوالے سے ریاست کا حساب کتاب بالکل درست تھا۔ وہ 1,00,000 روپے سے ٹھیک ٹھاک جنرل سٹور کھول سکتا تھا، کیونکہ اس قسم کی دکانداری کے اکثر آئٹمز کریڈٹ پر بھی مل جاتے ہیں۔ ریاست کی بات کے جواب میں بیوی نے کہا، تم اسے میری فرمائش سمجھو یا ضد یا پھر خواہش، میں جو کچھ بھی چاہ رہی ہوں وہ اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر سوچ رہی ہوں۔ ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، ان تینوں کی زندگی بنانے کے لیے معیاری تعلیم کی اشد ضرورت ہے، اور تم جانتے ہو آج کل معیاری تعلیم کتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ معیار اور کوالٹی کے حوالے سے آج کل جو سنگین اور فکر انگیز مسائل درپیش ہیں، 20-25 سال پہلے بھی ان کا یہی حال تھا۔ بلکہ میرا تو یہ خیال ہے یہ مسائل ہر دور میں ایک جیسے ہی رہے ہیں اور آئندہ بھی ایک جیسے ہی رہیں گے۔
معیاری تعلیم، معیاری طبی امداد اور معیاری انصاف تک عام لوگوں کی رسائی اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہی ہے۔ ریاست بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ نصف بہتر کے فرمان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی جرا اور بحث کی گنجائش تھی، کیونکہ اس نے ایک انتہائی معقول اور جائز بات کی تھی۔ آئندہ روز ریاست لنچ کے وقفے میں آسان شرائط پر قرضہ دینے والی کمپنی کے دفتر پہنچ گیا۔ ایزی لائف ٹریڈرز والوں نے کتھئی رنگ کی ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ کا سیکنڈ فلور گھیر رکھا تھا اور وہاں کی چمک دمک اور رونق کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا پورا شہر قرضہ لینے کے لیے امڑ آیا ہو۔ وہ جب داخلی دروازے سے اندر پہنچا تو ایک کشادہ ہال میں لگے میلے کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہال کے عین وسط میں ایک خوبصورت قداور مصنوعی پودا بڑے دلکش انداز میں استیدہ نظر آیا۔ اس کے چاروں جانب دائرے کی شکل میں چھوٹے گملے رکھے ہوئے تھے جن میں انڈور پلانٹ دکھائی دے رہے تھے۔ قریب سے گزرنے کے بعد ریاست کو پتہ چلا کہ پہلی نظر میں وہ جس قداور پودے کو مصنوعی سمجھ رہا تھا وہ بھی کوئی انڈور قسم پلانٹ ہی تھا۔ دروازے سے داخل ہونے کے بعد ہال کے مغربی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں 20-25 کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور وہ تمام کرسیاں اس وقت ضرورت مندوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اسی نوعیت کی کرسیوں کی ایک ایل شیپ قطار داخلی دروازے کی جانب ایک کونے میں بھی نظر آ رہی تھی۔ وہاں 10 سے 12 تک کرسیوں کو رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ریاست کو 2-4 خالی دکھائی دیں۔ ریاست نے نگاہ اٹھا کر سامنے کے ماحول کا جائزہ لیا۔ شمالی دیوار کے بائیں کونے میں ایک ادھیڑ عمر شخص کی سیٹ تھی اور دائیں کونے میں ایک طرح دار حسینہ اپنی کرسی سجائے بیٹھی تھی۔